पंजाब की जो सूरत हाल है वो जैसा आपको भी मालूम है कि वो बड़ी पेचीदा है। इससे पहले मैं सिर्फ आज शुरू करने से पहले मैं आज पंजाब के और ख़ुसूसन लाहौर के वकला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना बड़ा लॉयर्स कन्वेंशन कभी किसी तारीख़ में नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज लाहौर के वकला ने, पंजाब के वकला ने भी साबित कर दिया है कि उनके दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं। और जिस तरीके से आज हज़ारों वकला ने इमरान खान की और पीटीआई की आज जो मौक़िफ़ है वो सुना, लाहौर बार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बहुत ही बड़ा वाक़या था। पाकिस्तान में कभी भी जो तहरीकें हैं वो कामयाब नहीं होती जब तक वकला उनका साथ ना दें, और आज पहली बार वकला ने इस बहुत बड़ी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है उसमें अपना हिस्सा डाला है। और इसके ऊपर मैं फिर एक दफ़ा फिर लाहौर बार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये पहला कदम उठाया। अच्छा, आज की जो हमारी मीटिंग हुई है इसमें 3 ऑप्शंस जो हैं वो आज हमारे ज़ेर गौर आई। पहला देखिए मामला ये था, इस वक्त जो नंबर गेम है, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है अब उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, और वो वाज़ेह चीज़ ये है कि कोई भी पार्टी के अरकान लोटे नहीं हो सकते, और अगर कोई रुकन जो है वो पार्लिमानी पार्टी के हेड के ओपिनियन के ख़िलाफ़ या उसकी जो हुक्म है उसके ख़िलाफ़ वोट देगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत अहम फ़ैसला है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का। इसके नतीजे में लोटाक्रेसी का ख़ात्मा हुआ, इसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म वापस आया। अच्छा, अब इस फ़ैसले के नतीजे में 25 अरकान जो पंजाब असम्बली के हैं उनका जो वोट है वो माइनस हो गया है हमज़ा शरीफ के वोटों से। लिहाजा इस वक्त की जो नंबर गेम है उसमें जो अपोजिशन है, जो मौजूदा जिसको पीटीआई लीड करती है और पीएमएलक्यू उसका हिस्सा है, उसके पास 173 वोट हैं और हमज़ा शरीफ के पास इस वक्त 172 वोट हैं। और जो पहला इलेक्शन का हिस्सा है वो पहला इलेक्शन आइन के मुताबिक अब ख़त्म हो चुका है। अब ये कल मैंने जिस तरह किया था कि हमज़ा शहबाज को इस फैसले के बाद खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, क्योंकि पिछला 1 महीना पूरा नून लीग ने हमें ये भाषण देते हुए गुजारा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर जो है वो किस तरह से अमल ना करके आइन शिकनी के मर्तकब हुए हैं। अब कल से अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ बतौर वज़ीर आला यहाँ पे बराजमान है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप पहले तो काबीना नहीं बना सके। लिहाजा अब तक आपके तमाम इंतज़ामी फ़ैसले मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस के जो रेशो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस में जो असूल तय किया हुआ है उसके ख़िलाफ़ आप हुकूमत चला रहे थे। सो तमाम इंतज़ामी फ़ैसले आपके गलत हैं और आपको उनके लिए लायबल होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इस वक्त नंबर आपका अपोजिशन से कम है, तो आप खुद ही कुछ जो है वो कोई शर्म का मुजाहरा करें और इस्तीफ़ा दे दें। तीसरी सूरत यह है कि गवर्नर पंजाब जो है वो इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहें। अब ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि आपका गवर्नर ही नहीं है। उमर चीमा जो एक लीगल गवर्नर हैं उनको एक जॉइंट सेक्रेटरी के अहकामात के तहत सस्पेंड कर दिया गया है। नया गवर्नर जो है वो उसने चार्ज नहीं लिया, आपके पास गवर्नर नहीं है। लिहाजा हमने फ़ैसला ये किया है कि कल अदालत आलिया में ये पटिशन फ़ाइल की जा रही है कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो एक इल्लीगल तरीके से वज़ीर आला हैं और इनका कोवरेंटो की रिट जारी की जाए और हमज़ा शहबाज को वज़ारत आला से फ़ारिग किया जाए और पाकिस्तान यहाँ पंजाब में एक नया इलेक्शन जो है वो कराया जाए। नए इलेक्शन के नतीजे में परवेज़ इलाही इंशाअल्लाह दोबारा जो है वो चीफ़ मिनिस्टर मुंतखब होते हैं। सो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर मनोअन अमल करने की ज़रूरत है और उसका वाहिद हाल यही है। हम चाहते तो स्पीकर जो था वो आज ख़ुद भी ये नोटिफिकेशन जारी कर देता और कह देता कि ये नहीं है, लेकिन उसकी भी एक लीगल जो है वो चलनी थी। तो हमने ये बजाय इसके कि हमने फ़ैसला किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने के बजाय हम खुद ही अदालत से रुजू करें और अदालत से ये कहें कि वो इसके ऊपर एक कोवरेंटो की पटिशन करके और हमज़ा शहबाज को ओहदे से फ़ारिग करें। मुझे उम्मीद ये है ये पटिशन सुबह फ़ाइल होगी
اور اس کے اوپر احکامات جلدی ہونے چاہیے. اس وقت پنجاب میں ویسے تو پورے ملک میں ہی کوئی حکومت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں آج ڈالر جس طریقے سے 200 روپے کے اوپر چلا گیا ہے, ہماری معیشت کی بالکل تباہی اتار دی ہے انہوں نے 40 دنوں میں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکو جو ہیں وہ گھر میں گھس جائیں اور چند گھنٹوں میں گھر کا صفایا کر دیں. یہ تقریباً پاکستان کے ساتھ یہی ہوا ہے. اچھا خاصا ایک پاکستان, مستحکم مضبوط پاکستان ان نالائقوں کے حوالے ہوا اور چند گھنٹے میں ان ڈاکوؤں نے پورے اس گھر کا بیڑا غرق کر دیا اور یہ جو ہے وہ سارا اس کو جو ہے وہ کھا گئے. اب اس کے بعد جو اگلی مرحلہ ہمارا ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے اور ان انتخابات کی طرف جلد بڑھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو نمبر گیم سینٹر میں ہے وہاں پر بھی صدر مملکت جو ہیں وہ کسی بھی وقت جو شہباز شریف ہے ان کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں. 172 ووٹ اس وقت شہباز شریف کے پاس بھی نہیں ہے. سو میری نظر میں یہ جو ہمارا کچھ لوگ جو بیوقوفی والی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم اکانومی ٹھیک کر لیں گے, اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان کا بنیادی جو اس وقت بحران ہے وہ سیاسی ہے. جب سیاسی بحران ٹھیک ہوگا تو آپ کا معاشی بحران ٹھیک ہوگا. عمران خان کو جس طریقے سے ایک غیر قانونی انٹرنیشنل خواہش کی بھینٹ چڑھایا گیا اس کا نقصان پاکستان بھگت رہا ہے اور یہ بحران اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ کا سیاسی بحران حل نہیں ہوتا. اور سیاسی بحران حل کرنے کی واحد صورت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشنز ہیں اور جتنی جلدی ہم الیکشنز کی طرف بڑھیں گے اتنی جلدی اسٹیبلٹی آئے گی. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے اندر حکومت سازی اس وقت تحریک انصاف کی ترجیح ہے یا لانگ مارچ کے نتیجے میں ایک نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان بڑی ترجیح ہے؟ نہیں, ہم تو الیکشنز ہی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں الیکشنز کی طرف بڑھے اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جو بھی چیف منسٹر الیکٹ ہوگا وہ اسمبلی کی ڈیزولوشن کی طرف جائے. سو پہلے مرحلے میں آسان یہی لگ رہا ہے کہ آپ اپنا چیف منسٹر بنائیں اور وہ ڈیزولوشن کی طرف. پرویز الہی صاحب سے اس پر بات ہو رہی ہے, وہ ایگری ہیں اس بات پر؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو بھی عمران خان فیصلہ کریں گے وہ اس کے باؤنڈ. نصیر صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب کو 2 آفیسر چلا رہے ہیں, ایک چیف سیکرٹری اور ایک آئی جی پنجاب ہے. پہلے تو بیوروکریسی کو پی ٹی آئی کیا ترجیح دے رہی ہے اس عدالتی فیصلے کے بعد, اور دوسرا یہ جو عدالتی آپ جا رہے ہیں کل پٹیشن میں اس پہ کام کے لنگر آن ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیے یہ تو اب میری خواہش جو چیف جسٹس ہیں ان سے میری درخواست یہی ہوگی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہ اتنا بڑا صوبہ جو ہے وہ حکومت کے بغیر تو نہیں کام کر سکتا. لہٰذا اس کو ڈے ٹو ڈے آپ سن کے جو ہے وہ اس کو جس طرح سے اب تو آپ کو پتہ ہی عدالتیں 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہیں تو اس کو جو ہے وہ پورا آپ سنیں اور جلد از جلد اس کا فیصلہ کریں تاکہ اس بحران کا خاتمہ ہو. جہاں تک چیف سیکرٹری اور آئی جی کا تعلق ہے میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں وقت بدل رہا ہے, وقت بدل گیا ہے, لہٰذا بدلے ہوئے وقت کے مطابق آپ میرٹ کے اوپر واپس آئیں گے اور جو فیصلے بھی آپ نے کیے ہیں جو میرٹ سے ہٹ کے کیے ہیں اس کو آپ ریورس کریں جلد از جلد. یہ جو آپ اس وقت تبدیلیاں اور تعیناتیاں ایک انلیگل چیف منسٹر کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں یہ اس وقت قانون کے اور اگر اس کو جاری رکھا گیا تو ہم اس کے اوپر کارروائی جو ہے وہ کریں. یہ بتائیے گا ماضی میں ہم سنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دباؤ دے رہی ہے حکومت کو کہ اکتوبر میں الیکشن کروائے جائیں, آپ اس خبر کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے جی مجھے نہیں پتا اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے کہ نہیں, لیکن ہر وہ شخص جس کے دل میں پاکستان کا درد ہے چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, تمام لوگ جو ہیں وہ اسی پہ ان کا کنسنسس ہے کہ جلد الیکشن کے علاوہ پاکستان کے آئینی اور سیاسی بحران کا کوئی حل نہیں. چوہدری صاحب ماضی میں ہم سنتے آئے تھے طالبان کے حوالے سے بیڈ طالبان اور گڈ طالبان, اب سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے حوالے سے ایک نئی اصطلاح آئی ہے بیڈ ڈیسیژن اور گڈ ڈیسیژن, یہ کب تک سیاسی جماعتیں کرتی رہیں گی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ بڑی آپ نے ایک فضول جو ہے وہ ایگزامپل دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہی ہوتے ہیں, کوئی فیصلے صحیح ہوں گے کوئی فیصلے غلط ہوں گے. جن فیصلوں مثلا اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے فیصلے کو آپ صحیح مان کے چلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہے. تو جب بھی آپ یہ بات کریں گے اداروں کے اوپر ہر ایک کا ٹرسٹ ہوتا ہے, اداروں کے بغیر تو ملک نہیں چلتے, لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی فیصلے صحیح ہوتے ہیں کئی غلط ہوتے ہیں, جو غلط ہوتے ہیں ان پہ تنقید ہوگی, جو صحیح ہے ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اس بات کا کتنا چانس ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی ہوئی تھی اب اس میں کوئی روابط کی بحالی کا امکان ہے؟ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے اس کے بعد سے جو ہے وہ روابط سے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اور کسی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز اور ان کے اوپر بھی بات اس کے اوپر بھی بات الیکٹورل ریفارمز اور ان پہ بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں جو کہ پریفریبلی سپٹمبر میں ہونی چاہیے, اور سپٹمبر میں ہی ایکچولی الیکشن ہونے چاہیے. چوہی صاحب یہ بتائیں کہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کو تو کسی قسم کا یہ لگ نہیں رہا جیسچر کہ وہ الیکشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے, تو آپ بھی یہ مطالبہ تو کر رہے ہیں اور وہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا مومنٹم ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں اور تاکہ یہ لنگر آن ہو معاملہ, تو یہ کیسے آپ عام انتخابات کی طرف جائیں گے؟ جن ٹانگوں کے اوپر وہ کھڑے ہیں اس ٹانگوں سے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ کھڑے ہی رہنا بڑا ان کے لیے مشکل ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹانگیں کیا توڑنی ہے. سو پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور یہ سب نے انہوں نے جو چورن بیچا تھا اس سے جس نے وہ چورن کھایا اس کو بدہضمی ہو گئی, اور یہ سلسلہ آپ کو پتہ ہے نہیں چل پا رہا. پاکستان کا انہوں نے البتہ ہماری معیشت کا بھٹا بٹھا دیا, اور یہ جو سارے اس وقت کیبنٹ کے منسٹرز ہیں یہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ ہمیں لا کے کدھر بٹھا دیا. سو یہ اس وقت آخری دن چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ حکومت جو ہے اس کو خود ہی مان جانا چاہیے, زیادہ ضد میں نہیں پڑنا. یہ بتائیے گا کہ سی ایم کے لیے تو آپ کورٹ میں ریٹ کرنے جا رہے ہیں, پنجاب کے گورنر کی کیا آئینی حیثیت ہے اور سی ایم کو کون کہے گا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے؟ گورنر جو ہے انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن جو ہے وہ فائل کر دی ہے اور جو صبح ہو رہی ہے, اور اس وقت جوائنٹ سیکرٹری جو ہے وہ صدر مملکت کے پروکلیمیشن کو رد نہیں کر سکتا تھا. سو آئی ہوپ کہ عمر چیمہ ول بی بیک انشاءاللہ گورنر ہاؤس میں. صاحب آپ نے چورن کی بات کی ہے, تو چورن کے دو کلر ہوتے ہیں, ایک کالا چورن اور ایک جو ہے وہ سبز جو خاکی چورن ہے. انہوں نے کون سا چورن بیچا, کالا چورن یا دوسرا چورن؟ آپ کے چورن کے اوپر علم سے مجھے لگا ہے کہ آپ حکیم بھی ہیں. ہمارا سوال سر پڑھ دیا